السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے بڑی اچھی ایک خبر ہے۔ جتنے پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، فالورز ہیں، ان کے لیے میرے پاس بہت اچھی خبر ہے۔ وہ یہ کہ میرا گلا بہت خراب ہے، مجھے زکام بھی ہے اور مجھے بخار بھی ہے، تو میں نے اونچا سارے وہ کرتوت لمبے نہیں میں سنا سکتا جو اصل میں مجھے سنانے تھے، لیکن آپ کو میں کچھ باتیں بتا دوں کہ عمران خان نے اب ٹویٹ کی اور انہوں نے خود کہہ دیا خونی مارچ ہو رہا ہے۔ تو الیکشن تو نہیں ہوتے ان کے اس جلسے پہ یا جلوس پہ یا لانگ مارچ پہ یا ڈھونگ مارچ پہ، تو جب الیکشنز نہیں ہوں گے تو پھر انہوں نے کہہ دیا کہ خونی مارچ ہوگا اور وہاں پہ پھر خونی ریولوشن آئے گا، اس سے ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہ اس ملک میں ایسے حالات ہوں کہ ہر ایک دست و گریباں ہو، لیکن عمران خان کی بہرحال خواہش یہی ہے۔ بھائی صاحب نے ایک عجیب حرکت کی کہ اپنی ایک انہوں نے کہا ہم کا سیلاب ہے جو میرے پاس آیا ہوا ہے، اور یہ ایک پرانے جلسے کی تصویر جو ہے انہوں نے ٹویٹ کر کے لگا دی جیسے وہ ان کے لانگ مارچ کی تصویر ہو۔ تو عمران صاحب مجھے نہیں پتا کہ اتنی معصومیت سے آپ نے یہ کیوں کر دیا۔ بہرحال یہ جھوٹ ہے اور یہ نہیں عن المنکر کے زمرے میں آتا ہے، امر بالمعروف کے زمرے میں نہیں آتا جو جھوٹ کو آگے پروموٹ کریں۔ ادھر میاں نواز شریف کہتے ہیں اب میں کیوں پیچھے رہوں، انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا، انہوں نے کہا میں نے شہباز شریف کو کہہ دیا ہے کہ یہ 2000 لے کے آئے، 20,000 لے کے آئے، عمران خان سے کسی طرح کوئی مفاہمت نہیں کرنی۔ یعنی فیڈرل گورنمنٹ اب تیار ہے کہ ہم نے لڑنا ہے، ہم نے جو مرضی کرنا ہے، ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، لیکن ہم نے ان کے ساتھ کوئی مصالحت نہیں کرنی۔ تو وہ تو دروازہ بند ہو گیا۔ اب ایک آپ کو میں چیز سناتا ہوں، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ صدف جو صحافی ہماری بیچاری ہوئیں، شہید ہوئیں، کیونکہ کام کرتے ہوئے ہوئیں تو اس لیے میں ان کو شہید ہی کہوں گا۔ ان کے شوہر کا ایک ویڈیو شارٹ ہے، میں آپ کو ذرا دکھانا چاہتا ہوں، پھر میں بات کرتا ہوں۔ واچ دس۔ یہ آپ سن رہے تھے صدف کے شوہر کی باتیں، اور بات یہ ہے کہ اب اس بیچاری کی موت جو ہے وہ بھی ایک گتھی ہے اور اس کو سلجھانا ایک عجیب سا مشکل ہوا ہے، کیونکہ پنجاب حکومت نے کسی قسم کا اس کے اوپر پرچہ نہیں ہونے دیا، بلکہ ابھی اس بیچاری کی ڈیڈ باڈی گھر نہیں آئی تھی کہ ایک منسٹر صاحب اور کچھ پولیس کے اہلکار اور بیوروکریٹس چودھری پرویز لائی کے وہ تھانے لے گئے، اینی صاحب کو تھانے لے گئے، صدف کے شوہر کو، اور ان سے زبردستی ایک اقبالی بیان لکھوا لیا کہ میں کسی پہ کوئی کیس نہیں کروں گا یا کوئی کلیم نہیں کروں گا، اور ان کے کزن وغیرہ سے بھی لکھوا لیا تاکہ کل کو ان کے اوپر نہ ہو، نہ پوسٹ مارٹم ہوا، نہ رپورٹ ہوئی۔ ورنہ رپورٹ اگر ہوتی تو کیا ہوتا؟ پہلے تو ڈرائیور کے اوپر ہونی تھی تو ڈرائیور کو اریسٹ کیا جاتا، گارڈز کے اوپر ہونی تھی گارڈز کو اریسٹ کیا جاتا، تو کنٹینر تو پھر کھڑا ہو گیا تھا، پھر لانگ مارچ کھڑی ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا اس لانگ مارچ کے لیے اس کی موت جو ہے وہ بلی چڑھ گئی، وہ بھینٹ چڑھ گئی۔ اب جو عینی شاہدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی موت ہوئی ہے گارڈز کی وجہ سے، جنہوں نے اس کو دھکا دے کے کنٹینر سے نیچے گرایا۔ واللہ العالم، یہ تو اب تحقیقات ہوتی تو پتہ چلتا کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ لیکن فیصل واڈا نے آج ندیم ملک کے پروگرام انکشاف کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جب ارشد شریف کی موت کی پوری تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ اس میں پی ٹی آئی کے 3 سے 4 لوگ شریک ہیں۔ یعنی اگر ارشد شریف کی موت میں پی ٹی آئی کے لوگ شریک ہیں تو ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے، یہ تو اب فیصل واڈا بتا سکتے ہیں یا وہ لوگ جن کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں۔ تو اب میرا خیال ہے کہ عدالت کو چاہیے کہ فیصل واڈا کو بلا لے اور ان سے پوچھے کہ وہ کس کے اوپر شک ظاہر کریں، تاکہ یہ روز جو عوام کے اوپر ایک جانکنی کی تلوار ہے، ایک حالت ہے ہماری جانکنی کی کہ یار پتہ نہیں کیا ہو جائے، کوئی تو کیس پایا تکمیل تک پہنچے اس میں۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں جناب علی گور بلوچ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں، ہمارے دوست نصر اللہ ملک صاحب ہیں، عظمیٰ کاردار صاحب ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ملک صاحب میرا تو گلا خراب ہے، میں نے تو سوال نہیں پوچھنا ہے، آپ نہیں پروگرام کرنا ہے آج کا، شروع ہو جائیں۔ نہیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، آپ شروع ہو جائیں۔ دیکھیں، جن خدشات کا آپ ذکر کر رہے ہیں، میرے خیال میں سیاست کو وہاں لے جایا گیا ہے جہاں شاید آپ کی ترجیحات آپ کی ذات سے باہر نہیں۔ فیصل واڈا صاحب کا آپ جب ذکر کر رہے تھے، خان صاحب کے ساتھ بے شک 3-4 لوگوں نے مروانے والے ہوں، لیکن خان صاحب خود فیصلے کر رہے ہیں نا، ہے نا۔ دیکھیں، آپ کو کوئی مروا سکتا ہے جب آپ خود نہ مرنا چاہیں؟ آج بھی اگر ان کا ایک صوبائی وزیر کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلحہ لے کر جائیں گے، لائسنسی اسلحہ اسلام آباد،
بھائی اب لانگ مارچ نہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں مزاحمت کریں گے اگر اسٹیٹ نے کچھ کیا. آپ لانگ مارچ کرنے آ رہے ہیں، آپ ایک سیاسی جدوجہد کرنے آ رہے ہیں. خان صاحب نے آج کہا کہ خون ریزی ہو سکتی ہے. کبھی پولیٹیکل لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ خون ریزی ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ خود یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اس لانگ مارچ کے دوران جھگڑا ہو سکتا ہے، فساد ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اپنے بچوں کی، جو آپ کے کارکن ہیں، ان کی پرواہ نہیں ہے. میرے اپنے بچے تو لنڈن میں ہیں، قاسم اور سلمان اللہ نے سلامت رکھے، اور ٹرین لندن بیٹھے ہیں. اور ٹرین بھی لنڈن ہے. دیکھیں نا، وہ آرام سے بیٹھے ہیں، اور لوگوں کے بچوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خون ریزی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. یعنی آپ جب اسلحہ لے کے آئیں گے، بے شک لائسنسی اسلحہ ہو، آپ صوبائی وزیر ہیں KPK کے، آپ کے پاس پولیس ہے، آپ کے پاس گارڈز ہیں. پچھلی دفعہ بھی 25 مئی کو آپ سارے گارڈز ساتھ لے کر آئے تھے. اس کے باوجود آپ مسلح جتھے لے کر آنا چاہتے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ میں تو دیکھیں شروع سے ایک بات کہتا ہوں، آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں، عمران خان صاحب کسی ایسی پارلیمنٹ کو نہیں مانتے جہاں وہ وزیر اعظم نہ ہو. عمران خان صاحب کسی ایسی حکومت کو ماننے کو تیار نہیں ہیں جہاں وزارت عظمیٰ ان کے پاس نہ ہو. وہ اقتدار کے بغیر آپ انہیں باہر نہیں رکھ سکتے. یہ لڑائی وہ ایسی لڑتے رہیں گے. ان کی خواہش یہ ہے کہ بس حکومت ان کو دے دیا. یہ 10 سال کا جو منصوبہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ 10 سال کے لیے خان صاحب رہنا چاہتے ہیں، کیوں؟ تعیناتی میری مرضی سے ہو، 10 سال مجھے کوئی نہ، اور پھر میں نظام ایسے چلاؤں. وہ آپ کو پتہ جو DGFI نے کہا تھا، بشیر میمن صاحب نے کوئی غلط نہیں کہا تھا کہ جی محمد بن سلمان صاحب تو کہتے ہیں پکڑ کے اندر کر دو، پکڑ کے لوگ اندر کرتے، آپ مجھے قانون بتانا شروع کر دیتے ہیں. خان صاحب خود ہی اس قسم کا نظام چاہتے ہیں. اور میرے خیال میں حالات اس طرف اگر لے جائے گئے تو خان صاحب کی یہ غلط فہمی ہے کہ خان صاحب کو کوئی دنگا فساد کرنے دے گا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ خان صاحب بوکھلاہٹ کا شکار ہیں. یہ جو راستے میں رکتے جا رہے ہیں، ویلیج ٹو ویلیج مارچ چلا گیا ہے. خان صاحب کو پتہ ہے کہ دینا اور جیلم گزرنے کے بعد خان صاحب نظر آ جائیں گے کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں. اب تک کی جو اطلاعات ہیں، آپ دیکھیں 5 سے لے کے 13,500 11,500، آپ کہتے تھے 10 لاکھ لوگ آ جائیں گے لاہور کے اندر. اگر آپ نے کچھ لوگ نکالے ہوتے تو پھر کہیں نہ کہیں کوئی اثر آپ کا پہنچا ہوتا. میں ایک بڑی ذمہ داری سے ایک بات آپ سے کہوں، یقین مانیں کہ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تقاریر کی، آرمی چیف کے خلاف، DGIC کے خلاف، ان کی سپیچز بیان ہو گئی، ان کی کوریج روک دی گئی. خان صاحب کی نہ کوریج روکنے کا کسی کو پرواہ ہے، نہ ان کی تقاریر روکنے کا کوئی مسئلہ ہے. ان کو بھی پتہ چل گیا کہ 5-7 ہزار لوگ ہیں، ٹھیک ہے، 4 دن شغل میلہ کرتے رہیں گے، آئیں اسلام آباد بیٹھے اور واپس جائیں. خان صاحب اپنا آخری کارڈ غلط کھیل چکے ہیں. کیوں علی گور بلوچ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب کی یہ خواہش ہے، اور خان صاحب اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں ان کو پھر 62-63 والی جو دفعہ ہے اس کے تحت نااہل قرار دیا جائے، اور خان صاحب خود رنگے ہاتھوں ہی پکڑے جائیں، چاہے کوئی فارن فنڈنگ کا کیس ہو، چاہے توشہ خانہ کا کیس ہو. لیکن خان صاحب کے اوپر کسی قسم کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. ان کے مخالفین کو تو مقدمات میں 2 سال 2 سال 3 سال جیلوں میں بند کیا گیا. ان کے لیے جس طرح کی سیاسی گراؤنڈ تیار کیا گیا تھا اس کا جاوید ہاشمی صاحب نے بڑی اچھی طرح سے بتا دیا تھا. آج اگر ان کو موجودہ سہولت وقتی طور پر میسر نہیں آئی تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ خلاف قانون ہے. قانون یہ ہے کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہو، ان کے مخالفین کو جو ہے وہ جیلوں کے اندر بند کرے، ان کو ووٹ چرا کر دے، ان کو اگلے ٹرنیور کی بھی وزارت عظمیٰ دی جائے، اور اس کے علاوہ نہ صرف یہ بلکہ عدلیہ اور صحافت بھی انہی کی زبان بولے. جو وہ کہیں اس کو سچ کہیں، جو وہ جھوٹ کہیں اس کو جھوٹ کہیں. میں مختصراً یہ بتانا چاہوں گا کہ ارشد شریف صاحب جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. آپ یقین کریں آج بھی سوشل میڈیا کا ریکارڈ نکال لیں، جہاں کہیں ارشد شریف نے PTI یا عمران خان پر تنقید کی، عمران خان نے اس کو اپنی گالم گلوچ بریگیڈ کے ذریعے گالیاں نکلوائیں، اس کا جینا حرام بے انتہا. یہ تو مجھے خود ارشد نے بتایا ہوا. جی تو یہ چیزیں آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں. اسی طرح سے مبشر لقمان صاحب اگر ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر وہ پارسا ہے، اگر وہ ان پر تنقید کریں گے تو پھر دنیا میں ان سے برا کوئی آدمی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات سے انکار نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں، جس طرح سے ابھی نصر اللہ ملک صاحب بات کر رہے تھے، پاکستان کی تاریخ میں اس چیز کی مثال شاید کم ملے جس طرح سے کہ 2018 میں عمران خان صاحب کی طرح پوری پولیٹیکل پارٹیز کو بلڈوز کیا گیا، پورے نظام کو بلڈوز کیا گیا اور ان کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا.
آج مجھے بتائیں وہی بات ہے. یہاں پر تو یہ بات تھا کہ مریم نواز کا ٹکر تک نہیں چلتا تھا کسی کے نیچے. میاں نواز شریف صاحب کی سپیچ جو ہے وہ آج تک بھی شاید وہ اس طرح سے نہیں دکھائی جاتی. لیکن ایک بندہ جو ہے وہ ملکی نظام کو رونتا چلا جا رہا ہے. ظاہر ہے اگر کوئی ملکی نظام کو اس طرح سے روند کر چلے گا تو پھر پبلک میں سے بھی 4 لوگ اس کے ساتھ چلیں گے. ویسے ایک بات آپ کو علی گور صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں, اگر میں عمران خان کی مخالفت کر رہا ہوں نا تو کہیں خدا نہ خواستہ میں میاں نواز شریف کا سپورٹر نہیں بن گیا. میں بالکل نیوٹرل ہوں. میں آپ کو بتاؤں میرے لیے دونوں ہی ایک جیسے ہیں. وہ ادھر کل صدف بیچاری کی ڈیتھ ہو گئی, آپ کے میاں صاحب کی بھی لانگ مارچ میں آپ یاد کریں, لوگ بھول جاتے ہیں, مجھے یاد ہے ایک بچہ ان کی گاڑی کے آگے آ کے مر گیا, جاں بحق ہو گیا, گاڑی نہیں روکی انہوں نے, وہ نکل گئے وہیں سے. تو یہ جو ذہنیت ہے نا ہمارے حکمرانوں کی, یہ اکراس دا بورڈ ہے, یہ کسی ایک تک ریسٹرکٹڈ نہیں ہے معذرت کے ساتھ. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ صدف کے ابھی آپ ہسبینڈ کی بات سنا رہے تھے, یقین کریں کہ اس کے الفاظ میں اس کی بے بسی, اس کے الفاظ میں اس کے گھر کی مالی حالات, اس کے الفاظ میں اس کے بچوں کے جو اس کے صدف کے مائنڈ میں اس کے خواب تھے جو ماں باپ کے ذہن میں ہوتے ہیں وہ چیزیں. یقین کریں کہ میں کسی لگی لپٹی کے بغیر بات کر رہا ہوں کہ مطلب ہے کہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, افسوس ہوتا ہے کہ بھائی کم از کم آپ اس چیز کا مقدمہ ایک جانور بھی نیچے آ کے مر جائے تو مبشر صاحب کسی چیز کے نیچے اس کا بھی مقدمہ درج ہوتا ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دھکا دیا ہوگا یا آپ کے کسی گارڈ نے دیا ہوگا, لیکن ایک جگہ پر ایک وقوع ہوگا, اس کی لیگل پوزیشن یہ ہے, آپ کی حکومت ہے پنجاب میں, مان لیا آپ کے جو بیوروکریسی افسران اور وزراء ہیں وہ تھانے میں بیٹھ کر لواحقین کو انڈر پریشر کر کے یہ لکھوا رہے ہیں. آج بھی آپ اس کے خاوند کا انٹرویو کریں گے تو وہ شاید یہی کہے گا کہ میں کاروائی نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک قانونی اب تو اس کاروائی نے بھی لکھ ہوتی ہے کر دے کسی بھی دیا. واقعے کا. اور یار آپ پرویز لائی سے توقع کر رہے ہیں خدا کے لیے, اور مونس سے یعنی میرے باپ کو, جیسے عمران نے پرویز لائی کو کہا تھا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے, پنجاب کا سب سے بڑا چور ہے, میرے باپ کو کسی نے اس طرح کہا ہو اور میں اس کا سپورٹر ہوں تو پھر میرے اوپر تف ہے. یعنی میں نہیں ایسے عہدوں کو سمجھتا کچھ. بہرحال آپ وزارت عظمیٰ کی بات کر رہے تھے, وزارت تو کوئی نہیں ہمارے پاس, عظمیٰ ضرور ہے. عظمیٰ آپ نے دونوں کی باتیں سنی, کیا کہیں گی؟ مبشر بہت دل رنجیدہ ہے کیونکہ صدف کو میں پرسنلی بھی جانتی تھی اور بڑی بہادر بچی تھی, اور جس طرح وہ بھاگتی ہوئی نظر آئی, وہ کل سے پرسوں صرف بھاگ نہیں رہی تھی, وہ کئی سال سے وہ بھاگ رہی تھی, تگ و دو میں تھی کہ میں ایک بہت بہترین طریقے سے اپنا جو ایک فرض ہے وہ نبھاؤں صحافت میں. لیکن بات ساری یہ ہے کہ میرا تو دل دہل جاتا ہے مبشر, کیونکہ میں نے تو یہ صورتحال 12 سال اس کو فیس کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ شاید یہ جو واقعہ ہے اس سے فیوچر میں جانے بچ جائیں. آپ یقین کریں ایک نظریاتی کارکن ہوتے ہوئے ہم لوگ سر پہ کفن باندھ کے نکلتے تھے. ایک تو چلو ٹھیک ہے, سڑکوں پہ ہم نے پولیس سے ٹکر لینی ہوتی تھی, وہ بھی چلو منظور ہے, کوئی مسئلہ نہیں تھا, ہمیں جیلیں بھی ہم نے بھگتیں. لیکن سب سے زیادہ جس بات سے ہمیں تکلیف پہنچتی تھی وہ یہ تھا کہ اپنی پارٹی کے جو لوگ ہیں اور اپنی پارٹی کے جو اہلکار ہیں ان کے ہاتھوں ہم کس طرح سے ذلیل ہوں گے, اس سے کیسے بچا جائے. آپ یقین کرو جو 4 مہینے دھرنا تھا, آپ نے کبھی مجھے کنٹینر کے اوپر دیکھا؟ نہیں دیکھا نا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی جب عزت کا جنازہ اٹھے, اگر آپ جانے کی کوشش کریں کنٹینر پہ, اس سے بہتر ہے کہ بندہ نیچے رہے جہاں پہ کم از کم عوام میں آپ کی عزت تو ہے. میں نے جتنے دھکے مکے ٹھڈے کھائے ہیں میرے خیال میں وہ میڈیا پہ سب ریکارڈ پہ ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے. جب خان صاحب کے ساتھ کسی بھی پریس کانفرنس میں یا پریس ٹاک میں جاتی تھی تو یہ نہ سمجھے کہ کوئی بڑی آسان کام تھی اور مجھے بڑا ویلکم کیا جاتا تھا. نہیں, میں کھڑی ہوتی تھی تو پیچھے سے مجھے ٹھڈے مارے جاتے تھے کہ کسی طرح یہ اس کو ہم ہٹا دیں یہاں سے. تو آسان نہیں تھا. اور جس طرح سے میں خان صاحب کے قافلے کے ساتھ جب وہ 14 اگست کو نکلے تھے دھرنے کے لیے, پیدل میں لاہور میں کنٹینر کے ساتھ نکلی تھی اور 5 دن میں پیدل ہی میں اسلام آباد پہنچی تھی.
اور جتنے جو صدف کے ساتھ ہوئے کئی دفعہ میرے ساتھ خود ہوا ہے، میں کسی کو کیا کہوں. چلیں ایک گواہی میں بھی دے دوں گا. اور دوسرے ہر جلسے میں ملک صاحب عظمیٰ کاردار صاحبہ کے پی کے میں ایک وزٹ پہ گئی تھی. ایک خاتون سی ایم کے پی کے سے کہہ رہی تھی کہ عظمیٰ کاردار صاحب کو یہاں آگے نہ آنے دیں، باہر نکال دیں، اور عظمیٰ کاردار صاحبہ وہاں پہ غصے میں لڑ کے وہاں سے اٹھ کے وہ جو لنڈی کوتل کا وزٹ تھا، اور میں 8 گھنٹے سفر کر کے بس میں پشاور پہنچی. میں یہ واقعہ گواہ ہوں جس کا میں نے سنا دیا آپ کو. 8 گھنٹے یہ سفر کر کے پشاور پہنچی اور وہاں کسی خاتون نے کان بھرنے شروع کر دیے. اور بائی دی وے وہ خاتون پشاور سے نہیں تھی، لاہور سے. لاہور سے تھی. بات ساری یہ ہے کہ آپ مجھ سے شاید سوال کریں کہ جب آپ تھیں پی ٹی آئی میں تب آپ نے کیوں نہیں یہ بات کی. دیکھیں میں نے 2-4 جلسوں کے بعد میں نے خود ان رائٹنگ ای میلز بھیجی خان صاحب کو. میں نے کہا دیکھیں عورتوں کی بڑی تہذیق ہوتی ہے جلسوں میں، ان کی عزت کا جنازہ نکالا جاتا ہے، ان کو زد و کوب کیا جاتا ہے. اس لیے تو اپنی بیوی اور بہنوں کو نہیں آنے دیتے وہ، اور اپنے بچوں کو نہیں بلاتے نا. خدارا آپ اس کا نوٹس لیں. آگے سے مجھے جواب پتہ کیا ملتا تھا کہ آپ کو ہم شو کاز نوٹس بھیجنے لگے ہیں کیونکہ آپ پارٹی کی جو انٹرنل باتیں ہیں وہ آپ باہر کر رہے ہیں. ابھی آپ بھلا پوچھو کہ میں نے کون سی انٹرنل بات باہر کی ہے. میں تو کہہ رہی ہوں کہ تحفظ دیں. جو خواتین جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ فرنٹ فیس ہیں پی ٹی آئی کا، ان کی حفاظت کرنا تو سیکھیں. آپ کے اپنے جو ڈنڈا بردار ہیں، آپ کے اپنے جو دہوش سیکیورٹی والے ہیں، وہ ایسے ان کو دھکے مارتے ہیں اور ایسے ان کی عزت جو ہے اس کو پامال کرتے ہیں کہ بندہ انسان خون کے آنسو روتا ہے. اور اب تو میں کھل کے بول رہی ہوں، اس وقت تو انہوں نے میری زبان بندی کی ہوئی تھی. لیکن جو بشیر صاحب نے بات کی ہے درست بات کی تھی. ہمارے ہاں سیاسی لیڈرشپ کی سیکورٹی گارڈ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیڈرز ہوں ایسے ہی سلوک کرتے ہیں، لیکن کارکنوں کو، میڈیا ورکرز کو. لیکن آج جو ہوا ہے وہ تو لگتا ہے خان صاحب ترلے منتوں پہ آ گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی. وہ کہتے ہیں میں نے ایک باری پھر موقع دیا. ہاں کیا وجہ ہے؟ ختم ہو گئے ہیں کارتوس. میرے خیال میں دیکھیں خان صاحب کیوں ڈیلے کر رہے ہیں. اب یہ لانگ مارچ ویلیج ٹو ویلیج مارچ ہے. آج وہ کہہ رہے تھے کہ ہم 10 کلومیٹر چلتے ہیں روزانہ، اور یہ انہوں نے اندیا اس بات کا دیا کہ ہوستا میں 3 دن گجرانوالہ میں رہوں. یعنی آپ وہ ٹائم گین کر رہے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ لوگ اتنے آئے نہیں ہیں. اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا پریشر جو بنا رہے تھے وہ پریشر اس لیے بنا رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں ان کی بات سنی جائے، کوئی ان سے ڈائلاگ کرے، کوئی ان سے مذاکرات کرے. یہ جو خبریں چلوائی گئیں کہ جی خان صاحب کسی اہم شخصیت سے ملنے لاہور آ گئے، کون سی اہم شخصیت ان سے ملنا چاہتی ہے؟ کوئی بھی نہیں. وہ تو ترلے مار رہے ہیں ملنے کے لیے. آگے سے کوئی اہم شخصیت ملنا نہیں چاہتی. میرے خیال میں خان صاحب کو اندازہ ہو گیا ہے. اور بشیر صاحب آپ پولیٹیکل ہسٹری سے واقع ہیں پاکستان میں، یہ 10 لاکھ کا جو مجمع ہوتا ہے نا، کہنا بڑا آسان ہوتا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں انقلاب ایران میں 13 لاکھ لوگ تھے اور اس دن تہران کی سڑکوں پر انسان ہی انسان تھے. ہم 3000 کے مجمع کو کہتے ہیں تا حد نگاہ انسانوں کا سمندر. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ان کو اندازہ ہی اس بات کا نہیں ہے. اس لیے خان صاحب کی اب تک کے جو لانگ مارچ ہے اس کے کوئی ایسے اثرات نہیں ہیں کہ خان صاحب کو کچھ ملے. اس لیے خان صاحب اب ترلوں پہ آ گئے. کیوں جی علی گور صاحب؟ دیکھیں بالکل جس طرح سے کہ آج ذکر ہوا ہے ٹویٹ کا، ابھی آپ نے ہی بتایا ہے کہ وہ خان صاحب کس طرح، تو یہ بکھلاہٹ کا ہی نتیجہ ہے نا کہ یہ پہلے یہی زبان جب ان کا لاسٹ پروٹیسٹ تھا اسلام آباد میں، جب انہوں نے آگ لگائی تھی تو شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ خون کی ہولی کھیلی جائے گی. آج وہی زبان اپنے مطلب ہے کہ جب بندہ دھمکیوں کے اوپر اتر آئے اور تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے رونا شروع کر دیا. اور جو آئی ایس پی آر کی طرف سے میڈیا ٹاک کی گئی اس میں جس طرح سے آئی ایس آئی کے سربراہ نے بتایا کہ خان صاحب رات کو تو مطلب ہے پوری رات پاؤں پڑے رہتے ہیں، منتے ترلے کرتے ہیں اور صبح آ کر مطلب ہے کہ وہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو ایک بڑا نرالا سٹائل سیاست کا دیکھا ہے. بہرحال خان صاحب کا جو یہ ہے کہ جناب وقت سے پہلے الیکشن کروا دیے جائے، مجھے پھر بٹھا دیا جائے، یہ میرا خیال ہے کہ اب ان کا الیکشن تو بالکل انشاءاللہ ٹائم پر ہی ہوں گے. اور باقی یہ ہے کہ جو ان کے یہ عزائم ہیں کہ وہ خون کی ہولی کھیلنا چاہ رہے ہیں، تو میرا اللہ نہ کرے کہ اس قسم کے حالات بنے، لیکن اس چیز کی بھی ان کو ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. ابھی تو وہ سڑک کے اوپر آ رہے ہیں لیکن اسلام آباد علی گور صاحب آپ سارے جو ہے نا اس امید پہ ہیں کہ رانا ثناء اللہ کوئی چمتکار دکھا دیں گے. باقی پارٹی کہاں سوئی ہوئی ہے آپ کی پوری پارٹی؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے مبشر صاحب کے جو اسلام آباد کے
حالات ہیں سیکورٹی کے ہیں وہ تو حکومتی لیول پر مینیج ہوں گے، وہ تو ظاہر پارٹی نے تو نہیں کرنے مینیج، وہ تو حکومت کا فرض ہے، وہ حکومتی لیول پر انشاءاللہ ہوں گے اور اس کی بھرپور تیاری بھی ہے۔ ہاں پرامن پروٹیسٹ ہو، اب چاہے وہ مطلب ہے کہ جس طرح سے ہر پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے، لیکن اگر خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ تو یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ آ کر اداروں پہ چڑھائی کی ہے، انہوں نے ہمیشہ ہر بات پہ جھوٹ بولا ہے، کس بات پہ جھوٹ نہیں بولا۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں اس پہ آپ کے پاس بھی آؤں گا، لیکن ایک مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے۔ ایکسکیوز می، میرے مہمان میرے ساتھ ہی ہیں، ایک بریک کے بعد آتے ہیں۔ ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک۔ خان صاحب کہتے ہیں جی ہم اسلام آباد ہائی کورٹ جا رہے ہیں اور ان سے کہیں گے کہ ہمیں کشمیر ہائی وے پشاور موڑ پہ جلسہ کرنے دیں، بات آگے نہیں بڑھے گی۔ یعنی وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر یہاں نہ کرنے دیا تو ہم آگے بڑھنے دیں گے، وہاں کرنے کا مطلب ہے پورے اسلام آباد کو آپ نے کام سے روک دیا، چوک کر دیا۔ کیا لگتا ہے؟ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ خان صاحب کا ہر دوسرا جملہ جو ہوتا ہے مبشر، وہ کسی نہ کسی صورت میں کوئی دھمکی ہوتی ہے، پرووک کر رہا ہوتا ہے۔ مقصد ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، لاکھوں لوگ آپ کو سنتے بھی ہیں اور آپ کو فالو بھی کرتے ہیں، آپ اور کچھ تو بلائنڈ فالو بھی کرتے ہیں۔ میں خود شامل تھی بیچ میں، آنکھوں پہ بالکل پٹی بندھی ہوئی تھی، کیونکہ اگر میرے ساتھ یہ سارا قصہ نہ ہوتا تو شاید میں آج وہیں پہ کھڑی ہوتی۔ آپ کو تو اپنی دوست نے مار دیا، خیر چھوڑیں، آپ کو کسی اور نے کیا مارنا، آپ کو کسی پی ایم ایل این والے پیپلز پارٹی والے نہیں مارا، آپ کو تو اپنی دوست نے مارا۔ پھونک نے مارا ہے۔ پھونک تو بی بی کی ہو سکتی ہے، بنی گالا سے ماری ہو، لیکن یہاں پہ آپ کو آپ کی دوست نے مارا۔ بہرحال ایسا اگر ان جیسا دوست ہے پھر دشمن کی ضرورت نہیں ہے آپ نے تو سمجھا تھا نا۔ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ یہ جو آپ یوتھ کے دل میں اپنے اداروں کے خلاف نفرت بھر رہے ہیں، اداروں کے خلاف آپ نام لے لے کے اکسا رہے ہیں، تو آپ کیا یہ ملک سے اپنی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں؟ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ نے تو جو انسٹیٹیوشنز ہمیں خان صاحب کہتے تھے کہ میں سب سے پہلے کام یہ کروں گا کہ میں اداروں کو مضبوط جا کے کروں گا، آپ تو اداروں کی جو ہے بنیادیں ہلا رہے ہیں کہ آپ کا دشمن ملک جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ مٹھائیاں بانٹ رہا ہے، شادیانے بجا رہا ہے کہ لاؤ جی جو کام ہم نہیں کر سکے وہ عمران خان ہمارے لیے کر رہا ہے۔ تو کیا اس دن کے لیے آپ لیڈر بنے تھے؟ آپ کو کچھ تو خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ آپ ایک قوم کو قوم تو رہنے دیں۔ آپ نے تو قوم کو بالکل ڈیوائیڈ کر کے رکھ دیا ہے، اور جس طریقے سے آپ ہٹ کرتے ہیں ہر ایک کو، جو آپ کا لہجہ ہے، میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ کس قسم کی جو سویلٹی ہے اس سے آ رہی ہے۔ تحریک انصاف کے اپنے سابق وزیر داخلہ برگیڈیئر اعجاز شاہ نے 2 سال پہلے یہ کہا تھا کہ جس کو پاکستانی فوج کو گالی دینی ہے، برا بھلا کہنا ہے، وہ انڈیا چلا جائے کیونکہ وہیں اس کی جگہ ہے۔ تو اب ان کے اپنے لیڈر کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں۔ دیکھیں میرے خیال میں خان صاحب بڑی بکھلاہٹ کا شکار ہے۔ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو اسی جگہ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں جیسے 2018 میں ان کو سپورٹ ملی تھی۔ مگر آپ مجھے بتائیں پاکستان کی تاریخ میں کچھ ہمارے سیاسی جرنلسٹ تجزیہ کار بھی بڑی بے ایمانی سے کام لیتے ہیں۔ مجھے بھی کم از کم 30 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ کے اندر، میں نے پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا الیکشن نہیں دیکھا جس میں ایک پارٹی کو ٹکٹ، ایک امیدوار ٹکٹ لے کے جائے، اپنے گاؤں پہنچے، جا کے وہاں مٹھائی بانٹے، وہاں پہ خوشی کا اظہار کرے، اور ٹھیک صبح اٹھ کے 9 بجے کہ میں یہ پی ایم ایل این کا ٹکٹ واپس کرتا ہوں اور مجھے پی ٹی آئی کی طرف جانا ہے۔ بے شمار ٹکٹس واپس کیے گئے، بلوچ صاحب موجود ہیں، بلوچ صاحب کے علم میں ہوگا میں کس کس کا نام گنواؤں۔ لوگوں کے ٹکٹس واپس کروائے گئے، لوگوں کی وفاداریاں بدلی گئیں، پھر پورا جنوبی پنجاب محاذ کس طریقے سے شامل کیا گیا، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جس طریقے سے الیکشن عمران خان صاحب کو جھولی میں ایسے پلیٹ یہ کیا، اسی لیے تو پھر عمران خان سر صحیح سمجھتا میری ہے نا، گزارش سنیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر اس طرح آیا ہوں تو کوئی اور بھی اس طرح ہی آئے گا۔ ڈی جی آئی سی کی پریس کانفرنس بھی سنی، ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی پریس کانفرنس سنی۔ اگر آج کی اسٹیبلشمنٹ، اگر آج کی فوج کی قیادت یہ کہتی ہے کہ ہم نے اگر ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں ہم نہیں کرنا چاہتے، تو آپ پھر چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھا پھر چلیں فرض کریں وہ غلطی ان کے فیور میں تھی نا سر، یس، پھر مسئلہ یہ ہے کہ چلے آپ کو اقتدار مل گیا، آپ سارا دن آپ تقریریں کرتے ہیں، لانگ مارچ میں آپ لوگوں کو، نوجوانوں کو کہتے ہیں انقلاب، تبدیلی اور پتہ نہیں کیا کیا سنا رہے ہوتے ہیں۔
بھائی صاحب آپ کو پلیٹ میں رکھ کے حکومت دی گئی تھی, اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی تھی, جنرل قمر جاوید باجوہ کی آپ تعریفیں کیا کرتے تھے, خارجہ پالیسی ہو, اکانومی ہو, لوگوں کے پاس پیسے لینے جانا ہو, آپ کے آرمی چیف آپ کے ساتھ کھڑے تھے. آپ نے پونے 4 سال میں کیا کیا ہے؟ اسٹیج پہ کھڑے ہو کہ آپ کے پاس 5 منٹس نہیں ہے آپ لوگوں کو بتا سکیں ہم نے یہ کام کیا ہے. کارکردگی آپ کی 0. اس کے باوجود آپ چاہتے یہ ہیں کہ آپ کو اس ملک کا حکمران بنا دیا جائے. وہ تو کہتے ہیں علی گور بلوچ میں کرنے نہیں دیا کام. کیوں نہیں کرنے دیا؟ 4 سال بس نہیں کرنے دیا. یعنی آپ نے جب امریکہ میں کھڑے ہو کے کہا تھا میں تو میاں نواز شریف کا اے سی اتروا دوں گا جا کے, آپ نے جس کو چاہا شاہد خاقان عباسی کو اپنے LNG میں اندر کر دیا, اور آپ نے کہا جی قطر سے مہنگی گیس خریدی گئی, آپ نے ایگریمنٹ کینسل کیا, اس کے بعد آپ دوبارہ گیس لینے گئے, LNG لینے گئے, آپ کو اس لیے نہیں ملی کہ پرائسز اوپر. یار آپ کے لیے تو اچھا ہونا چاہیے, آپ کے دوست نے کچھ ارب روپیہ رشوت دی, اس نے اس کو وزیر اعظم بنا دیا. میرے خیال میں دیکھیں مسئلہ کیا ہے, خان صاحب کو یہ ATMs یا ان کو سپورٹ چاہیے. خان صاحب نے ساری عمر یہی کام کیا نا. دیکھیں نا یہ کتنے مدد سے. اچھا مجھے حیران اس بات پہ ہوتا ہوں, یعنی پاکستان میں لوگ بےزتی سمجھتے ہیں مجھے کوئی بندہ کہ جی میرا خرچہ میرے دوست چک لیندے. یعنی یہ عزت ہوتی ہے کہ میرے پاس پیسے اور لوگ یہ کہیں جی میرا کھانا کوئی اور دیتا ہے, میرے کپڑے کوئی اور لے دیتا ہے, میرے گھر کا خرچہ کوئی اور چلاتا ہے, میری گاڑی کسی کی دی ہوئی ہے, پیٹرول میرا کوئی اور ڈلوا کے دیتا ہے. یعنی اس سے بڑی بےزتی انسان کی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان پیسے میں کچھ نہیں کرتا مانگ کے رہنا. یعنی آپ اندازہ کریں. اور ورکرز جو ان کے جو کارکن ہیں وہ بڑی خوشی کے اظہار کرتے ہیں جی وہ انگریز ٹائپ ہیں جی. یعنی خدا کے بندو, بندہ انگریز تو اپنا ہر کام خود کرتے ہیں یعنی بیچارے. بندہ یعنی یہ ہمارے یہاں بےزتی سمجھی جاتی ہے کہ انسان کسی کے اوپر اتنا ڈیپینڈنٹ ہو جائے. یعنی آپ جب خود ان چیزوں کے اندر ملوث ہوں گے لیکن آپ قوم کو عجیب درس دیتے, کبھی آپ اسلامی ٹچ دیتے ہیں, کبھی آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, کبھی آپ چاہتے ہیں انقلاب آئے گا, کبھی آپ چاہتے ہیں الیکشن نہیں چاہیے انقلاب چاہیے. یعنی آپ چاہتے ہیں. لیکن علی گور بلوچ صاحب یہ بھی تو نظر آ رہا ہے ہمیں کہ عمران خان اکیلا آپ لوگوں سے تو مت رکا, ٹھیک ہے نا, اور اس نے ساروں کو آگے لگایا ہوا ہے, سیاسی جماعتوں کو کم از کم. آپ لوگ 19ویں صدی میں ہی زندہ ہیں اور آپ اپنے آپ کو ری انوینٹ کر ہی نہیں سک رہے. آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آج کے محرکات کیا ہیں, آج کے چیلنجز کیا ہیں. دیکھیں مبشر صاحب, بات یہ ہے کہ جس طرح سے ابھی نصر اللہ ملک صاحب نے بھی بات کی, میں ان کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا. دیکھیں ایک جو ڈیمیج ہوا ہے, ایک بات تو آپ کے پروگرام کی وساطت سے ہمیں بالکل ڈسکس کرنی چاہیے اور ناظرین تک بھی پہنچانی چاہیے کہ جو 2018 میں ڈیمیج ہوا تھا. دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس کیا ہوتا ہے, نیریٹو ہوتا ہے, جس کے بیس پہ یا اپنی کارکردگی ہوتی ہے یا نیریٹو ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹی کے ہاتھ میں بندوق یا ہتھیار نہیں ہوتا جس طرح سے عمران خان صاحب کے سپورٹران آج کل اٹھائے ہوئے ہیں اور ٹی وی پہ آ کے ٹویٹس بھی کر رہے ہیں اور دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. جو ڈیمیج ایک پولیٹیکل پارٹی کا, جس طرح سے کہ نصر اللہ ملک صاحب نے بتایا آپ کو کہ کس طرح سے لوگوں کے ٹکٹس واپس کروائے گئے. ایک ہمارا ڈسٹرکٹ ہے فیصل آباد ڈویژن کا جھنگ, پورے جھنگ ڈسٹرکٹ میں ایک بندہ بھی نون لیگ کی ٹکٹ پہ الیکشن کانٹیسٹ نہیں کیا تھا. سارے ٹکٹس لے کر گئے تھے اور ان کو راتوں رات آرڈر ہوئے تھے کہ آپ ٹکٹس اپنی جو ہے نا وہ واپس کر دیں نون لیگ کو. مجھے یہ بتائیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ اتنا ڈیمیج کر دیتے ہیں, دوسری طرف ایک بندہ آ کر بانگے دوہل پورے ملک کی لا انفورسمنٹ ایجنسی کو للکار رہا ہے اور پورا ملک آگے سے خاموش ہو کر بیٹھا ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس, ہمارے پاس تو بیانیہ ہی ہے نا, ایک بات ہی ہے نا, جو مطلب ہے کہ ہم وہ ارگو کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح سے اس وقت اس سسٹم کو جس کا بیانیہ جو ہے وہ آپ کے خلاف ہے اور آپ کو ہم ڈیفینڈ نہیں کر سک رہے کیونکہ آپ کا اپنا کوئی بیانیہ ہی نہیں. بات یہ ہے, میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں سے غلطیاں ہوئیں وہ غلطی دوبارہ نہ دہرائیں. اگر کوئی بندہ سیاست میں انتشار یا فتنہ پھیلا رہا ہے تو اس کو ان ہاتھوں کے ساتھ روکا جائے جس طرح سے کسی فتنے اور انتشار انگیز آدمی کو روکا جاتا ہے. اگر اس نے صرف سیاست کے ذریعے روکنا ہے تو وہ ہم روک سکتے ہیں, لیکن اگر ایک بندہ انتشار اور فتنہ چاہتا ہے اور اگر ہم سب پورا ملک کے تمام ادارے ہم خاموش تماشائی بیٹھے رہیں گے اور اس کو اس کی مرضی کے مطابق فیصلے دیتے رہیں گے اور اس کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا. پھر عمران خان کی جگہ علی گوہر کھڑا ہو, مبشر لقمان کھڑا ہو, وہ بھی شاید یہی زبان استعمال کرے گا جو عمران خان اس وقت استعمال کر رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ڈیمیج ہوا ہے جس کو ریپیئر کرنے کے لیے ایسا بات یہ ہے کہ میں نے ایک سخت سوال کرنا ہے تو میں نصر اللہ ملک سے ہی کروں گا, آپ سے نہیں کروں گا. بہرحال آپ سیاسی ورکر ہیں. ملک صاحب, آج سے پہلے
لاڈلا تو میاں نواز شریف تھا نا, کہ اس کے کہنے پہ جیل میں ہر مراد پہنچ جاتی تھی, وہ جیل سے باہر آ جاتا تھا اور اس کی مرضی کی رپورٹیں بن جاتی تھیں اور وہ یو کے بھی چلا جاتا تھا. آج تک ایک دن وہ اسپتال میں نہیں رہے وہاں جا کے, لیکن 3 سال سے یعنی وہ دوائی لینے گئے ہیں, واپس نہیں آئے ابھی تک. باٹم لائن یہی ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اچھا پھر آصف زرداری صاحب کا بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح ان کو کیا سہولیات ملی, اس کے بعد وہ نکل گئے جیل سے اور کیسز ختم ہو گئے. یہی ہم نے باقیوں کا بھی دیکھا, ٹھیک ہے نا. الطاف حسین بھی نکل سکا اس ملک سے, حالانکہ اس کے اوپر بڑے مقدمات تھے قتل کے اور یہ وہ. کون سا سیاسی آدمی ہے اس ملک میں یار جس کو آج تک سزا ہوئی ہے پاکستان کے خلاف گفتگو پہ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہم غداری کے سرٹیفکیٹ نہ بانٹیں. وہ عمران خان ہو, وہ نواز شریف ہو, زرداری صاحب ہوں, بدقسمتی سے ہم غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے رہے ہیں. پھر ہمیں یہ بھی اور ہمیں یہ بھی طے کر لینا چاہیے کہ جو سیاسی مقدمات ہیں اور کرپشن کے مقدمات, اس میں بڑا کلیئرلی ہمیں ایک جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے. دوسرا ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہم کسی کو نکالنے کے لیے یا کسی کو سیاست میں لانے کے لیے احتساب کے اس عمل کو استعمال نہیں کریں گے. دیکھیں میں نہیں کہتا میاں نواز شریف کتنے کرپٹ ہیں کتنے نہیں ہیں, شہباز شریف صاحب کے اوپر مقدمات صحیح ہیں, زرداری صاحب پر صحیح ہیں, یا ایون عمران خان صاحب کے اوپر مقدمات صحیح ہیں. لیکن مبشر صاحب یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی, پچھلے 40-45 برسوں میں ہم نے سارے احتسابی عمل کو مشکوک بنائے رکھا ہے, اس لیے کہ ہمیں کوئی سیاست میں ہم کسی کو آگے کرنا چاہتے تھے, کسی کو پیچھے کرنا چاہتے تھے. اس لیے لوگوں کا اعتماد نہیں ہے اس احتسابی عمل کے اوپر, کسی کا اعتماد نہیں. میرا تو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ دیکھیں سینٹر سیف الرحمان صاحب کیا کر رہے تھے, پیپلز پارٹی کو تنگ کرنے کے لیے کر رہے تھے. میاں نواز شریف استعمال کر رہے تھے, پیپلز پارٹی نواز شریف صاحب کے خلاف کر رہی تھی, عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کے خلاف کر رہے ہیں. اب اگر پی ٹی آئی کہتی ہے ہمارے خلاف سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے, وہاں بھی اب کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی دال میں کالا نظر آئے گا. سیاستدانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے, کرپشن کے مقدمات کو جینون رکھیں, تب آپ جا کے کسی احتسابی عمل کے اوپر لوگوں کا اعتماد قائم کر سکیں گے. دوسری بات, میاں نواز شریف باہر کیسے گئے؟ عمران خان صاحب کی مرضی سے گئے. ٹھیک, عمران خان صاحب نے خود بھیجا. عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے درخواست کی کہ ہر روز کچھ نہ کچھ میاں نواز شریف کا بیان چلا ہوتا ہے, کوئی سیاسی لوگ ملنے جا رہے ہوتے ہیں, حکومت سے باہر نکل کے بھی اس نے ہمیں تنگ کیا. ہاں اس نے ہمیں تنگ کیا, اس کو باہر بھیجیں, مجھے سکون سے حکومت کرنے دیں. عمران خان صاحب کی خواہش پہ, ان کی مرضی پہ, ڈاکٹر فیصل کی اپروول پہ, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب کی مرضی کے مطابق ان کے پلیٹلیٹس اور کم عثمان تھے. بزدار کے سائن سے ہاں ان کے پلیٹلیٹس کم تھے, اور نارمل لوگوں کے ہوتے ہیں 50,000, میرے بھی آج کا 52,000 ہیں, لوگوں کے کم ہو جاتے ہیں, ڈینگی میں کم ہو جاتے ہیں, ان کے بھی کم تھے. لیکن ان کو اسی رپورٹس کی بنیاد پر باہر اس لیے بھیجا گیا کہ سیاست سے میاں نواز شریف کو باہر بھیج دیں, عمران خان صاحب کو حکومت چلانے دیں اور وہ بڑے آرام سے حکومت چلا لیں. لیکن خان صاحب پھر بھی ناکام ہوئے. مسئلہ یہ نہیں ہے اب جو لوگوں کو اقتدار سے میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کو اگر فوج پکڑ کے نکال دیتی اقتدار سے, آپ اور میں آج عمران خان صاحب کے حق میں پروگرام کر رہے ہوتے. اگر اسٹیبلشمنٹ جا کے ٹیک اوور کر لیتی اور جا کے عمران خان صاحب کو پکڑ کے گرفتار کر لیتی, آپ اور میں اور بلوچ صاحب کھڑے ہوتے, ان کے لیے پروگرام کر رہے ہوتے. خان صاحب کے اپنے دوست ان کو ووٹ دینے کے لیے عدم اعتماد میں ان کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ صرف یہ ہوا کہ خان صاحب پہلے جس طریقے سے استعمال کر کے لوگوں کو اسمبلی میں بلوا لیتے تھے, انہوں نے کہا بھائی اب ہم نے نہیں بلوا کے دینے. خان صاحب ایم کیو ایم کے پاس گئے, خان صاحب چودھری شجاع صاحب کے پاس آئے, خان صاحب لوگوں کی منتیں کرتے رہے. راجہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, فیصل آباد سے راجہ صاحب کی خواہش تھی کہ اگر عمران خان صاحب مجھے صحیح طریقے سے میری محنت سماعت کرتے میں ووٹ دے دیتا. نور عالم خان اس بات پہ ترستے رہے کہ عمران خان صاحب مجھے عزت اور پروٹوکول دے دے, میں خان صاحب کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں. خان صاحب نے لوگوں کو خود ناراض کیا, ملبہ ڈال دیا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. ہاں یہ بات میں مانتا ہوں کہ خان صاحب پھر آخر میں آ کے چیخنا شروع ہوئے کہ اب مجھے بچا لو, انہوں نے کہا بھائی اب خود ہی سنبھال لو. ایک بریک لیتے ہیں اور پھر آتے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم فرام دا بریک. اور اس میں یہ بتائیں کہ یہ پہلے علی امین گنڈاپور کی آڈیو لیک ہوئی ہے, پھر اب کامران بنگش کہہ رہے ہیں کہ اسلحہ لے کے آ رہے ہیں, اسلحہ لے کے آ رہے ہیں. اسلحے کا کرنا کیا ہے؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ جو میری ایکسپیرینس مجھے بتاتا ہے کہ پی ٹی آئی میں جب بھی جلسے ہوتے ہیں یا پبلک گیدرنگز ہوتی ہے, اس پہ کسی کا کوئی خاطر خواہ کنٹرول نہیں ہوتا, کوئی انتظام نہیں ہوتا.
ہر چیز جو ہے وہ تکے سے چل رہی ہوتی ہے. خود ہی لوگ آئیں کریں بیٹھیں خوار ہوئیں جائیں. اب مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ لوگ جب آتے ہیں تو کم از کم عمران خان جو ہے کوئی ان کو صحیح ان کا بندوبست تو کرے. اب یہ جو اسلحہ آپ کے جو آڈیو لیک سے آپ کو پتہ چلا ہے یہ لاہور سے بھی پکڑا گیا ہے بہت زیادہ, ادھر سے بھی پکڑا گیا ہے. تو جب ایک موب مینٹالٹی آپ کے سامنے جب ابھر کے آئے گی تو کوئی نہیں دیکھے گا کہ کہاں سے کدھر سے پرابلم سٹارٹ ہوئی ہے, وہ ایک دم سے پھٹ پڑے گی چیز. اور یہی چیز جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے, تصادم ہمیں نظر آ رہا ہے, کیونکہ عمران خان جو ہیں جس طرح سے وہ بڑکے مار رہے ہیں, جس طرح سے وہ لوگوں کے جذبات کو ابھار رہے ہیں یا اکسا رہے ہیں, یہ رکنے والا تو نہیں ہے. اب ظاہر ہے جو ایک کیپٹل ہے اس پہ اگر آپ چڑھائی کرو گے تو آگے سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اسٹیٹ پہ تو نہیں اٹیک کر سکتے نا, یور کیپٹل ریپرزینٹس دا اسٹیٹ. تو میرے خیال میں اب ماں سوائے اس کے کہ آگے آپ کو خون خرابہ نظر آئے گا اور کچھ بھی نہیں ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خان صاحب نہ تو اپنا مینیفیسٹو سنبھال سکے, نہ اپنی پارٹی سنبھال سکے. آپ نے دیکھا ہے کیا اوپر سے تماشے ہو رہے ہوتے ہیں روز کنٹینر پہ, اور نہ ہی وہ ملک کو سنبھال سکے. اب تو خدا را کم از کم تھوڑا سا رحم کھا لیں, قوم کو قوم رہنے دیں. میں تو اب یہی کہہ سکتا ہوں. علی گور بلوچ صاحب, عمران کو تو بڑا سوٹ کرتا ہے کہ خدا نہ خواستہ 25 30 40 لاشیں گر جائیں اسلام آباد کے پیریفری میں, اس سے مارشل لا ہی آ جائے گا اور پھر وہ کہیں گے دیکھو میں نہیں کہتا تھا کہ یہ سارا پلان ہی ان کا یہ تھا کہ مارشل لا لانا ہے, اور حکومت تو یہاں پہ ہے ہی نہیں, وہی کر رہے تھے پیچھے. تو پھر آپ لوگ کیا رہے گا اس ملک میں, جمہوریت کا پھر نام لیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں میں تو یہی عرض کر رہا ہوں, میں نے تو پہلے بھی یہی کہا ہے کہ اگر خان صاحب اسی طرح سے دندناتے پھریں گے اور قانون کو للکارتے رہیں گے, اسٹیٹ کو للکارتے رہیں گے, تو پہلے کی جس طرح پکڑ لیں. آپ کی حکومت ہے, کیوں نہیں پکڑتے آپ؟ یہ تو ہمیں سوال کرنا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کو پکڑ لیں, ہم پکڑنے کی طرف بڑھیں گے, اس سے پہلے ان کی ضمانت ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ حقیقت کا آپ کو بھی پتہ ہے, مبشر صاحب اور پورے پاکستان کو پتہ ہے. میں نے جو پہلے گزارش کی ہے کہ جب تک ملکی لیول پر یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا, تمام سٹیک ہولڈر, تمام ادارے بیٹھ کے, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ ہماری پارٹی ہو, ہماری پارٹی کی لیڈرشپ ہو یا ہماری پارٹی کا کارکن ہو, جو بندہ سٹیٹ اور ملک کے اوپر دھاوا بولے گا, مجھے یہ بتائیں یہ دھاوا آج تک اتنے سالوں میں نون لیگ نے کبھی بولا ہے؟ یہ دھاوا کبھی پیپلز پارٹی نے بولا ہے؟ تمام پارٹیوں پر پاپولیرٹی رہی ہے. پیپلز پارٹی نے بھی 2008 میں اپنی حکومت بنائی تھی, جب محترمہ بے نظیر صاحبہ شہید ہوئی تھی اس وقت پیپلز پارٹی بھی دعویٰ بول سکتی تھی. نواز شریف صاحب کی پاپولیرٹی 2013 میں دیکھ لیں, 2018 میں دیکھ لیں, جب مقدمات بنائے گئے تو ہم نے دعویٰ بول دیا تھا پورے پاکستان کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان تمام اداروں کا اور تمام سٹیک ہولڈرز کا کہ کوئی بھی ایسا شخص جو عمران خان کی طرح شرمگیری کرے, جو ملک کے اداروں میں آگ لگائے آ کر, جو آ کر سپریم کورٹ کے ارد قبریں کھودے, جو اسمبلیوں کی دیواروں کے اوپر جو ہے شلواریں لٹکائے, جو پی ٹی وی کے اوپر حملہ کرے, جو آ کر املاک کو جلائے, جو لوگوں کو گولیاں مارے. میں آپ کو وہ واقعہ یاد کراؤں گا جب عمران احمد نیازی صاحب کے دور میں ایک مذہبی پارٹی نے ابھی پچھلے دنوں میں احتجاج کیا تھا, انہوں نے ان کے گھروں کے اندر گھس کے گولیاں چلائی تھی. تحریک لبیک والوں نے, میں تو نام لے رہا ہوں. پچھلے پروٹیسٹ میں ایک کانسٹیبل کو سیدھی گولی ماری گئی. مجھے یہ بتائیں کیا ان کا خون کی جگہ پر پانی بہتا تھا کہ وہ رائے گا؟ آج تک کسی نے آواز اٹھائی؟ آج تک کسی نے ان کے لیے انصاف مانگا؟ اور جو واقعہ سائیوال میں پیش آیا تھا, معصوم بچوں کے مطلب ہے کہ سامنے ان کی وہ مطلب ہے کہ جانیں ضائع چلی گئی تھی, تو اس قسم کے کئی واقعات ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو ارشد شریف صاحب والا واقعہ ہوا ہے وہ پاکستان کے لیے لمحہ فکری ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی شہادت, اور جن لوگوں نے بھی ان کے ساتھ یہ واقعہ کیا ہے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت اس کا بیڑا غرق کرے. لیکن یہ حقیقت ہے, مجھے یہ بتائیں, میرا یہ موقف ہے کہ صدف کے خون کی بھی ویلیو وہی ہونی چاہیے, اس کانسٹیبل کے خون کی بھی ویلیو وہی ہونی چاہیے, پھر پاکستان آگے کی طرف بڑھے گا. لیکن افسوس کہ اس کو جس بندے کو جو جنازہ سوٹ کرتا ہے وہ اس کو اپنے سر پہ اٹھا لیتا ہے.
باقی لوگوں کے خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی. جب معاشرہ اس طرح سے بڑھے گا تو پھر کئی عمران خان آ کر اسٹیٹ کو للکارتے رہیں گے, ان کے حق میں فیصلے بھی آتے رہیں گے, ان کے حق میں کئی ایسے اینالسٹ اور صحافی ہیں جو ان کے حق میں تجزیے بھی کرتے رہیں گے, اور ان کی پاپولیرٹی کے قصیدے بھی پڑھتے رہیں گے, کئی سیاستدان ان کی چاپلوسیاں بھی کرتے رہیں گے. تو اس کے لیے جب تک ایک جامع حکمت عملی نہیں بنائی جائے گی, جس میں یہی عمران خان ہے نا جنہوں نے ایک کالا قانون جو ہے وہ مطلب ہے کہ صحافت کے خلاف بھی بنانے کی کوشش کی اپنے دور اقتدار میں, جس میں آپ پروٹیسٹ کر رہے پیکا آرڈیننس. تو مقصد یہ ہے کہ یہ کس آزادی کی بات کر رہے ہیں, یہ اس آزادی کی ویری کوئکلی 1 منٹ ہے سر, کلوزنگ کر لیں. میرے خیال میں خان صاحب بند گلی میں کھڑے ہیں, اور اگر ہم سمجھیں کہ خان صاحب یہ جو تقاریر کر رہے ہیں اس سے خان صاحب کچھ حاصل کر پائیں گے, مجھے اب بند گلی ون وے ہے کہ ڈیڈ اینڈ ہے؟ میرے خیال میں ڈیڈ اینڈ ہے. خان صاحب کو یہ سیاسی کارڈ خان صاحب کی سیاسی مستقبل میں ان کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہو. خان صاحب کو کچھ نہیں ملے گا, ٹرین گزر چکی ہے. آرمی چیف کی تعیناتی میں اپنا کردار چاہتے تھے, آپ کو بھی پتہ ہے معاملہ ختم ہے, خان صاحب سے کسی نے پوچھنا بھی نہیں ہے. الیکشن وہ چاہتے تھے, الیکشن ابھی ان کو ملنے نہیں ہے. تو خان صاحب کے پاس تیسری اور کچھ چیز نہیں تھی. جن تعیناتیوں کو وہ ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں, خان صاحب کی بھول ہے, وہاں سے کسی نے ٹرانسفر. علی گور بلوچ صاحب, ہم ساروں کی کرپشن پہ بات کرتے ہیں, صرف عمران خان کی کرپشن پہ تو نہیں کر لی نا. تو آپ ایسا کریں کہ آن ایئر آپ سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کی اسپوکس پرسن اور انفارمیشن منسٹر مریم اورنگزیب ہیں, ان کو آپ ٹائم دیں کہ وہ اگلے ہفتے, اس سے اگلے ہفتے 3 ہفتے کے بعد جب ٹائم ہو وہ آئیں. ہم نے آپ کی پارٹی کی جو کرپشن ہے بظاہر اس کو بھی سامنے رکھنا ہے, اور آپ لوگ اس کے جواب دیں ہمیں. ہم آپ کو ان اناؤنس کر کے نہیں مارنا چاہتے, ہم چاہتے ہیں آپ کو پہلے بتائیں گے کہ یہ ایشو ہے, یہ کرپشن کی ہے, اس کے جواب آپ عوام کے سامنے دیں. اب ایسا بھی ہونا چاہیے کہ ساروں کو ہم پہلے سے بتائیں, یہ نہیں کہ اب یہاں بٹھایا ہے, اب میں نے عظمیٰ کو بٹھا لیا, عظمیٰ کا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی کے فائنانس سے, اور میں پی ٹی آئی کو رگڑا مارو میں سمجھ بڑا چیتا بن گیا. لیکن جو ریلیٹڈ بندہ ہے اس کو ہی سامنے بیٹھنا چاہیے, ایڈوانس پتہ ہونے چاہیے. آئی یو ریڈی؟ جی بالکل 100% ریڈی ہیں. کب کا ٹائم دے رہے ہیں؟ یہ مریم اسحاق ڈار صاحب کو, مریم صاحبہ اسحاق ڈار, دونوں میں سے کسی کو لے آئیں. میں آپ لوگوں کی کرپشن کا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کتنی کرپشن کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے تو پچھلے 3-4 سال جو عدالتوں میں بیٹھ کر فیس کیا, یہ عدالت نہیں, اصل بات عوام کی عدالت ہے. چھوڑے عدالت کو, چھوڑے بات نہیں چھپے, معصوم نہ بنے. میں عوام کی عدالت کی بات کر رہا ہوں, میں عوام کی عدالت کی بات کر رہا ہوں. بالکل عوام کی عدالت میں بھی بیٹھنے کے لیے, کیونکہ اگر ہم نے یہاں پہ پروگرام کرنے ہیں تو وہ چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے پی ایم ایل این ہو, چاہے پی ایم ایل کیو ہو, چاہے تحریک انصاف ہو, جے آئی یو آئی ہو, ہم نے سب کی کرپشن کھول کے دکھانی ہے. یہی کھرا سچ ہے. ایک آخری سینٹنس میں بھی بولنا چاہوں گی.